حالانکہ اللہ کا فرمان ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عربی عجمی کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تو پرہیزگاروں کو عزت دینے والا ہے۔ محبوب پاک نے فرمایا جو عرب تعصب کرنے والے ہوں گے، اب دوسری قوموں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والے ہوں گے، یہ بھی حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تیسرا، رسول پاک نے فرمایا دیہاتی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے داخل کیے جائیں گے۔ دیہاتی، اس کا کیا مطلب؟ دیہاتوں میں چلے جاؤ، آبادی ہے ہزاروں کی، مسجد میں 5 بوڑھے بابے جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی پوچھ لو بھائی ابھی اذان ہوئی، نماز کا وقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ مینوں نماز پڑھنی نہیں ہوتی، یہ مینوں نماز پڑھنی نہیں ہوتی۔ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر اللہ نے تجھ پہ احسان کر ہی دیا ہے، میرے مرشد فرماتے تھے حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے، ہمارے چہرے تو گندے ہیں، اللہ نے احسان کر کے نبی پاک کا امتی بنا دیا، کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس کی قدر کر۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، مجھے یہ کرنا نہیں آتا، اس طرح جان نہیں چھوٹے گی۔ رسول پاک نے فرمایا دیہاتی گاؤں میں رہنے والے 1 سال پہلے حساب و کتاب کے اندر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور وجہ کیا ہوگی؟ ان کی جہالت کی، اللہ کا دین نہیں سیکھا ہوگا۔ سیکھ لو جلدی جلدی، اگر سیکھنے میں تکلیف ہوگی، رکاوٹ ہوگی، مشکل ہوگی تو دگنا ثواب ملے گا۔ کتنی اللہ کی رحمتیں، کتنی کرنوازیاں۔ رسول پاک نے فرمایا تاجر حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے خیانت کی وجہ سے۔ گندم بیچتے ہیں، ساتھ مٹی ملا دی، خائن۔ کپاس بیچتے ہیں، مٹی ڈال دی، پانی ڈال کے وزنی کر دیا، خائن۔ تول کے دے رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، خائن۔ چیز لی تھی 5 روپے کلو، اللہ کی قسم میں 10 روپے کلو لے کے آؤں، تجھے 12 روپے کلو دے رہا ہوں، 2 روپے پرافٹ ہے، خائن۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ تاجر جنہوں نے خیانت کی ہوگی، حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابیوں، وہ چودھری، وہ وڈیرے، وہ خان، وہ میر، وہ جو بڑی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، وہ جو بڑی دولت کے مالک ہیں، بڑی زمینوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تکبر کرنے کی وجہ سے حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے اگر تجھے مال دولت دیا ہے، چودھری صاحب، خان صاحب، او وڈیرا جی، او میر صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے حیثیت دی ہے، بڑا بنایا ہے، تکبر نہ کر۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو راس ہے۔ بندے کا لباس عاجزی، انکساری اور تواضع۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے تواضع کر، انکساری کر، اللہ تجھے بلندیاں دے گا۔ اگر تو نے تکبر کیا، اللہ تیری گردن کو توڑ دے گا۔ اکڑنا نہیں ہے۔ سنا ہوگا بزرگ فرماتے ہیں جس درخت پر جتنا پھل زیادہ لگتا ہے اتنا وہ جھکتا جاتا ہے، اتنا جھکتا جاتا ہے۔ اصل بات نہیں ہے، وہ جھکنے والا اللہ اس کو پھل زیادہ دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے وہ جھکنے والا اللہ اس کو پھل زیادہ لگاتا ہے، جو اکڑنے والا اللہ اس کو پھل ہی نہیں لگاتا۔ تواضع کر، انکساری کر۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا وہ علماء، یہ چھٹا گروہ ہے، وہ علماء جو حسد کرنے والے ہیں،
حساب و کتاب سے 1 سال پہلے یہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہیں عالم، قرآن پاک پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، بڑی بڑی فلسفی کی باتیں سناتے ہیں، لیکن دوسرا عالم دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں بات ہو، ہاں وہ بھی مولوی اچھا ہے لیکن یہ بات اس میں ہے، ہاں وہ بھی مولوی صاحب ٹھیک ہی ہے لیکن یہ باتیں میں اس کی جانتا ہوں۔ چھوڑ بھائی، اپنے عیبوں کی فکر کر، اس پہ رو، اس پہ توبہ کر، کس کے عیبوں کے پیچھے پڑا ہے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تو اپنے عیبوں پہ رو کے اللہ سے توبہ کر، اتنا وقت بھی نہیں ہے تجھے اوروں کے عیبوں کی فکر پڑی ہے، اپنی زندگی برباد نہ کر۔ رسول پاک نے فرمایا وہ علماء جن کو حسد کا مرض ہوگا، روز قیامت حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک اللہ کے بندے کو عرش کے سائے میں کھڑا دیکھا۔ اللہ کا نبی رشک میں کہتا ہے وہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے کیا بخت ہے، تو عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ کیا اس کا رتبہ ہے، کیا اس کی شان ہے، تو نے اسے عرش کا سایہ عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا، یا اللہ اس کا کیا عمل ہے جس کے صدقے تو نے دیا؟ رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ 3 عملوں کے صدقے اس نے رتبہ پایا ہے۔ سب سے پہلے اس نے پوری زندگی کبھی حسد نہیں کیا، دوسرا اس نے پوری زندگی میں کبھی چغلی نہیں کی، اور تیسرا اس نے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ 3 عملوں کے صدقے میں نے اس کو یہ قرب عطا کیا ہے اور عرش کا سایہ عطا کیا ہے۔ بہت بڑے عمل ہے یہ، حسد نہیں کیا، چغلی نہیں کی، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، عرش کے سائے میں اللہ کے قرب سے نواز دیا گیا۔ ہم نہیں چاہتے اللہ ہمیں بھی ایسے نواز دے؟ جتنی باتیں رسول پاک نے فرمائی، ہمیں رستہ دکھایا کہ یہ جو کرے گا وہ یہ پائے گا۔ خدا کی قسم آج بھی میرے نبی پاک کا امتی اگر حسد نہ کرے، چغلی نہ کرے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے، یہ رتبہ اللہ اس کو بھی عطا کرے گا، خوش نصیب ہوگا وہ۔ اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں جو صاحب ایمان ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ غور کرنا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، قرآن پاک بھی حفظ کیا ہے، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، قرآن پاک دلیل نجات نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت اللہ اللہ کیا ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی بھی بندھی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں چلتی ہے، اگر آپ کے اہل و عیال اللہ کے دین پہ نہ چلے تو نے حق ادا نہ کیا، نجات نہیں ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا تشریف فرما تھے، کسی سائل نے سوال کیا، اے علی تو اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، کیا ہمیں بتائے گا قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے علی شیر خدا آپ مجھے بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کان کھول کے سنو،
سنو، اس کا مطلب یہ ہے خود بھی اللہ کی اطاعت کرو، اہل و یال کو بھی اللہ کی اطاعت کرو، خود بھی اللہ کا ذکر کرو، اہل و یال کو بھی اللہ کا ذکر کراؤ، خود بھی نیکی کرو، اہل و یال کو بھی نیکی کراؤ، خود بھی گناہ چھوڑو، اہل و یال کو بھی نیکی کراؤ۔ جب اس طرح زندگی گزارو گے، خود بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اپنے اہل و یال کو بھی اللہ اس کے رسول کی راہ پر چلاؤ گے، پھر تم نجات پاؤ گے۔ اس کے بغیر نجات نہیں میرے بھائی۔ حشر کے دن نبی پاک فرماتے ہیں بڑا مشکل دن ہوگا، میرے محبوب نے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی، بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا پریشان کن وقت ہوگا۔